الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، تقریباً 9 دن سے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر مختلف علماء کرام کے آپ حضرات بیانات سن رہے ہیں، اور سارے علماء نے بڑی قیمتی، زبردست، درد دل سے باتیں کہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھنا، زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے اور واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ دیکھو، مجھے اور آپ کو عنقریب اس دنیا سے جانا ہے۔ اب تو روزانہ ہم کتنی انا للہ کی خبریں سنتے ہیں، روزانہ ہی دیکھتے ہیں ہم اپنے علاقوں میں کتنے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ جانے والے تو چلے گئے، اب عنقریب میری اور آپ کی باری ہے۔ فرمایا، موت سے کس کو رستگاری ہے،
آج وہ تو کل ہماری باری ہے. موت سے کس کو چھٹکارا ہے؟ فرمایا آج وہ تو کل ہماری باری ہے. سوال ہوتا ہے کہ پورے معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یوں فرمایا کہ اگر ہر ایک یوں سوچے گا کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے تو کسی کی بھی اصلاح نہیں ہوگی. اور اگر ہر کوئی یہ سوچے کہ سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں، ہر ایک اپنی اصلاح میں لگ جائے تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اپنے آپ کو اچھا بنا لو، معاشرے سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا. اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے دل پر محنت کرو، قابل رشک زندگی گزارو. اپنی طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے اس کی کوشش کرو. اور معاشرہ جو ترقی کرے گا وہ اس وقت کرے گا جب ہم پیر کھینچنے کی بجائے ہاتھ کھینچیں گے. اوپر بڑھانے کی ضرورت ہے، ہاتھ کھینچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ پیر کھینچ کے نیچے گرانے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں تو جو بھی ترقی کرتا ہو اس کو باقاعدہ نیچے گرانے کے لیے سازشیں کی جاتی ہے، میٹنگیں کی جاتی ہے، پلاننگ کی جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ اگر ہمارا یہ طرز عمل ہوگا تو معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ اور یہ تو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے. ثاقب کو بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے. ایک دن مرنا گے آخر موت ہے، کر لیں جو کرنا گے آخر موت ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات یاد رہ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کرنا ہے اور آخرت کی تیاری میں ہر ایک لگ جائے تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. پورا معاشرہ صحیح ترتیب پر زندگی گزارے گا. اور اگر معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی تو اس معاشرے کو دیکھ کر ایک بہت بڑا طبقہ انشاءاللہ ایمان میں داخل ہوگا. آج جن حضرات کے پاس ایمان نہیں ان میں سے ایک بڑا طبقہ ہے، ان کا یوں کہنا ہے کہ اسلام تو بہت اچھا ہے، نعوذ باللہ اس کے فالوورز نہیں اچھے. وہ ہمارے اخلاق سے نا امید ہو چکے ہیں. ہمارے اخلاق نے ان کے لیے راستے بند کر دیے. وہ ہمارے اخلاق سے نا امید ہو چکے ہیں. وہ ہماری صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے نا امید ہو چکے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صاف ستھری اگر سوسائٹی دیکھنی ہو تو مسلمانوں کی دیکھو. لیکن عجیب حال ہو گیا کہ عام طور پر مسلمانوں کی سوسائٹی گندی نظر آتی ہے. اب تو جن کے مکانات مسجد کے سامنے ہیں، مساجد کے سامنے ہیں، مسجدوں کے سامنے ہیں، ان کا بھی یہ عالم ہے کہ گھر کا کچرا بھی وہیں نیچے پھینک دیں گے. ارے اللہ کے بندو، مسجد کا تو ادب کرو، اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھو. ایک شخص جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ ہماری سوسائٹی سے گزرے تو ہماری سوسائٹی سے متاثر ہو کر یوں کہے کہ سوسائٹی تو مسلمانوں جیسی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. فرمایا کہ عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا جو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھیں اور مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے، وہ عقل مند ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ
سمجھدار ہے، وہ چالاک ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ہوشیار بن جائیں، اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی موت کو نہ بھولیں۔ آج واٹس ایپ پر لوگوں کے انا للہ کی خبریں پڑھتے ہوں، ان قریب میرے اور آپ کے واٹس ایپ پر ہماری خود کی انا للہ کی خبریں آئے گی، جسے ہم نہیں پڑھ سکیں گے، ہماری اولاد پڑھے گی کہ ہمارے ابا چلے گئے، ہمارا بھائی چلا گیا۔ موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو معاشرے کی اصلاح کب ہوگی؟ فرمایا کہ جب ہم میں سے ہر ایک اپنی اصلاح میں لگ جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، اللہ نے دو آنکھیں دی ہے، ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھے اور دوسری آنکھ سے لوگوں کی خوبیاں دیکھے۔ ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھے اور دوسری آنکھ سے فرمایا کہ لوگوں کی خوبیاں دیکھے۔ ہمارا عجیب حال ہے، ایک آنکھ سے اپنی خوبیاں دیکھ رہے ہیں اور دوسری آنکھ سے لوگوں کی برائیاں دیکھ رہے ہیں۔ نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا اپنے آپ کو اچھا سمجھ بیٹھے اور لوگوں کو خراب سمجھ بیٹھے۔ میں کون تو کا میں اللہ کا ولی، میں کون تو میں یوں میں یوں میں یوں، میں کرتے کرتے اتنی میں آئی، ایسا تکبر آیا کہ خدا کی نظر سے گر گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے عیب دیکھتے کہ آج اللہ نے مجھ پر ستاری کی چادر ڈالی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت سے ملتے ہیں۔ اگر خدا میرے عیب ظاہر کر دیتا، میرے گناہ کی بدبو ظاہر کر دیتا، تو میرے گھر والے مجھے اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایک کاش اپنے عیب دیکھتے، کیا ہم نے وہ جو گناہ کیے کیا ہم وہ بھول گئے؟ کیا ہم گنہگار نہیں؟ کیا ہم خطا کار نہیں؟ تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں وقت لگا کر، تھوڑا بہت ذکر کر کے، تھوڑا بہت اللہ والوں کی صحبتوں کو اٹھا کر اور تھوڑی بہت نیکی کے کام کر کر، تھوڑا بہت بیان کر کر، حافظ، عالم، قاری، مفتی، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور پروفیسر بن کر کیا ہم اپنے گناہوں کو بھول گئے؟ کیا ہم نے جو گناہ کیے کیا وہ اللہ نے نہیں دیکھے؟ کیا اللہ کی زمین اس کی گواہ نہیں ہے؟ کیا یہ فرشتوں نے وہ گناہ نہیں دیکھے کرامن کاتبین نے ہمیں کرتے ہوئے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تواضع کرتے، اللہ کا احسان سمجھتے، اللہ کا کرم سمجھتے کہ میرے مالک نے مجھے عزتوں بری زندگی دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ نہ یہ کہ تکبر کرے، نہ یہ کہ بڑے بول بولے، نہ یہ کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے۔ عجیب حال ہے ہمارے معاشرے میں۔ جو سیٹ ہے پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھا ہے، اپنی دکان پر بیٹھنے والوں کو ڈانٹتا ہی رہتا ہے، بولتا ہی رہتا ہے، اور گھر کی جو سیٹھانی ہے وہ کام والی کو ڈانٹتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے۔ یاد رکھنا، عجیب بات لکھی ہے کتاب میں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سیٹ اپنے نوکروں کو بلا وجہ پریشان کرتا ہو اور جو سیٹھانی اپنے یہاں کام کرنے والی کو بلا وجہ پریشان کرتی ہو، ان کا ایمان پر خاتمہ ہونا مشکل ہے، کیا مرنا نہیں؟ اور یاد رکھنا، جو اللہ سیٹ بنانا اور سیٹھانی بنانا جانتا ہے، وہ اللہ نوکر بنانا اور نوکرانی بنانا بھی جانتا ہے۔ جس طرح ہم انسان ہیں وہ بھی ایک انسان ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو نہ ستاؤ۔ کتنے مرد حضرات ہیں جو اپنی بیوی کو مارتے ہیں، اپنی بیوی کو ستاتے ہیں، وہ گھر میں دینداری والا ماحول قائم نہیں کر پا رہے، تو معاشرے کی کیسے اصلاح ہوگی؟ ہر ایک گھر کا بڑا کوشش کرے کہ ہمارے گھر میں دینداری والا ماحول قائم ہو۔ اے سی چالو کرتے ہو تو ٹھنڈک ہو جاتی ہے نا، اچھا لگتا ہے نا گھر میں۔
ہاں، جب سب کے اندر دینداری آئے گی، سب کے دل میں اے سی چلے گا، سب کے دل کے اندر ٹھنڈک لگے گی، جب دینداری آئے گی تو گھروں کی اصلاح ہوگی، اور اسی طرح ہر گھر والے فکر کریں گے تو معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ سوچ کے معاشرے کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، غلط بات ہے۔ اور یہ سوچنا کہ میں کروں گا لوگ تھوڑی نہ کریں گے، ارے لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھ، رو لوگوں کے لیے، تڑپ اللہ کے سامنے، دعا تو کر، رو تو صحیح، تڑپ تو صحیح، حضرت جی مولانا الیاس صاحب جیسی فکر کر تو صحیح، نبی والی فکر، نبی والا غم، نبی والا درد، نبی والی کوڑان اپنے سینے کے اندر لا تو صحیح۔ نا امیدی کو جگہ مت دے، رونے کو جگہ دے۔ ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب اللہ کی یاد آتی ہے، یہ وہ بارش ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ اللہ کے سامنے رونا تو سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر بنائے ہیں، اس کے باوجود اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے سامنے روتے رہو، دنیا والوں کے سامنے مسکراتے رہو۔ اللہ رونے والوں کو اور دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے۔ اللہ کے سامنے رونا سیکھو، اپنی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، پوری امت کی اصلاح کے لیے، اور پوری دنیا والوں کو ہدایت کیسے مل جائے، اس کے لیے اللہ کے سامنے رونا تو سیکھو۔ اپنے اندر دینداری والا ماحول تو قائم کرو، خود تو نیک بنو، تنہائی کے گناہ سے تو بچو، موبائل کے غلط استعمال سے تو بچو، آنکھ کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، بڑے بول نہ بولو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اس سے گود میں اٹھاتی ہے، جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو ماں اس کو گود سے اتار دیتی ہے۔ تو ہم جب تک چھوٹے بن کے رہیں گے خدا کی نظر رحمت میں رہیں گے، اور جیسے ہی بڑے بننے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے، خدا کی نظر رحمت سے گر جائیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک بچہ کھیلتا ہے، ماں کھانا بناتی ہے، جیسے ہی وہ بچہ روتا ہے ماں دوڑ کے آتی ہے، اس کو گود میں لے لیتی ہے، اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، اس بچے کو پیار کرتی ہے۔ ایک کاش اگر ہم بھی روئیں گے اللہ کے سامنے تو اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ ہم اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیں، اللہ کو منانا سیکھ لیں، اللہ کو راضی کرنا سیکھ لیں، اللہ سے صلح کرنا سیکھ لیں، اور اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑ لے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں پایا۔ اللہ کو پانے کی کوشش کرو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، اللہ سے اللہ کا عشق مانگو، اللہ سے اللہ کا قرب مانگو۔ اللہ کی محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا عشق نصیب فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، اللہم انی اسألک حبک، پیارے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی اور ہم اللہ کے دیوانے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ جب ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی اور ہر کوئی اللہ کو راضی کرنے لگے گا اور اللہ خوش ہو جائیں گے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔
اس لیے اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، اللہ سے اللہ کا تعلق مانگو. اور 3 باتیں ایسی ہیں جیسے کہ پتھر پر لوہے کی لکیر. پہلی بات یوں فرمایا کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا سنور جائے ہم کیا کریں؟ فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزاریں. صحابہ کرام نے اپنی آخرت کو سنوارا تو اللہ نے صحابہ کی دنیا کو سنوارا. اگر ہم بھی اپنی آخرت کو سنواریں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے، یہ طلب ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت سنور جائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. یہ دنیا تو وقتی ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں. فرمایا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اپنے وہاں جتنے اللہ والے موجود ہیں ذرا ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے آخرت کو سنوارا تو اللہ نے ان کی دنیا کو سنوارا. تو آج کی مجلس میں ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے. دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بڑے نادان ہیں اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. تو اگر معاشرے کا ہر فرد آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. یہ ہماری سوچ، یہ ہماری فکر، یہ ہمارا درد ہونا چاہیے کہ ہم بھی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. ہمارے گھر والے، ہمارے اڑوس پڑوس والے، اوپر نیچے والے، محلے والے، پوری دنیا والے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. آخرت کو بھول کر کے زندگی نہ گزارے. جہاں جانا ہے وہاں کی زیادہ تیاری کرے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا کہ آخرت میں رہنا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ دنیا میں تو بہت ہی کم وقت ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے، لامحدود زندگی ہے. تو وہ لامحدود زندگی کی مجھے اور آپ کو بڑے پیمانے پر تیاری کرنی چاہیے. دوسری بات، ہر شخص چاہ رہا ہے کہ حالات سنور جائے، حالات بہتر ہو جائے، حالات سازگار ہو جائے، حالات پرامن ہو جائے. تو حالات کیسے سنوریں گے؟ ایک بڑا سوال. اس کو فرمایا کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے. یعنی جو شخص اپنے اعمال کو سنوارے گا اللہ اس کے حالات کو سنوارے گا. حالات سے حالات نہیں سنورتے. ایک جگہ ناپاکی ہو اس کو دوسری ناپاکی سے دھویا جائے تو ناپاکی تو اور بڑھ جائے گی. تو ایک بات یاد رکھنا، حالات سے حالات نہیں سنورتے، اعمال سے حالات سنورتے. اگر کسی کو کہا جائے نمازیں پڑھو تو وہ کہتا ہے پہلے میرے حالات سنور جائیں گے نا پھر میں مسجد میں آؤں گا.
ارے اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، کہتا ہے پہلے دنیا سنور جائے گی پھر جاؤں گا۔ تو ہماری سوچ غلط ہو چکی، ہم سوچتے ہیں کہ حالات سنوریں گے تو اعمال سنواریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اعمال سنوریں گے تو حالات سنور جائیں گے۔ جو انفرادی طور پر اپنے اعمال سنوارے گا، انفرادی طور پر اللہ اس کے حالات سنوار دیں گے، اور اگر ہم میں سے ہر ایک اجتماعی طور پر اپنے اعمال سنوارے گا، اللہ اجتماعی طور پر حالات سنوار دیں گے۔ تو یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کو سنواریں گے۔ قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، درود شریف کا اہتمام کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، اچھی طرح وضو کیجئے، وضو میں مسواک کا اہتمام کیجئے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کیجئے، اللہ والوں کے، اہل اللہ کے بیانات سنیں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، سنتوں کو سیکھیں، سنتوں پر چلیں، سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ جو سنتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، اور جو سنتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھنا شروع کر دیجئے۔ وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں وقت لگائیے، اور اللہ والوں کی صحبتوں میں جاتے رہیے، کسی شیخ کامل سے بیعت ہو جائیے اور ان کے معمولات پورا کیجئے، اور اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی بنائیے۔ ہمارے بچے اللہ کے ولی بنے، اس کی کوشش کیجئے۔ بچوں کو دعائیں سکھائیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے، اور خدا کی مخلوق کی مدد کیجئے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر ہم زمین والوں پر رحم کریں گے، اگر ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے تو اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ تو یہ دوسری بات، اگر اس پر بھی عمل ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، اور ہمیں اس کی محنت بھی کرنی ہے، اس کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور تیسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، تیسری بات، جو شخص اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر لیتا ہے۔ دیکھو، اللہ سے صلح کر لیجئے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قبرستان والے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بات ہے؟ فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، اور ہمیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، اپنا ولی بنانے کے لیے تیار ہے، اللہ ہم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ نہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ ہمارے سامنے دنیا کی رونق، ہمارے سامنے دنیا کی بہاریں، ہمارے سامنے دنیا کی محفلیں، ہمارے سامنے دنیا کی مجلسیں، ہمارے سامنے یہ دنیا کی ریل پیل، اور یہ دنیا کی بہاریں، اور یہ دوستوں کی محفلیں، مجلسیں، اور یہ غیبتوں کی مجلسیں، یہ ہمارے سامنے۔ تو یہ دنیا کی رونق ہمارے سامنے، اس لیے ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جس دن حقیقت میں آنکھیں بند ہوگی اور میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا، اس وقت اتنا افسوس ہوگا کہ ایک کاش دل کی آنکھیں کھول لی ہوتی، اللہ کو منا لیا ہوتا، اللہ کو راضی کر لیا ہوتا، اور نیک اعمال کر لیے ہوتے تو آج کتنا کام آتا۔ اس لیے یہ تین باتیں یاد رکھ لیں کہ
کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوارے گا اللہ اس کی دنیا کو سنوارے گا. تو ہم طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی آخرت کو سنواریں گے. دوسری بات، جو شخص اپنے اعمال کو سنوارے گا اللہ اس کے حالات کو سنوارے گا. تو ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کو سنواریں گے. تیسری بات، جو شخص اللہ کے ساتھ صلح کر لے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح فرما دے گا. تو ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے ساتھ صلح کر لیں گے. اور ایک بات یاد رکھیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑا اہم عمل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی زبان کی حفاظت کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، تانا نہ دے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، غیبت سے بچے، غیبت سے بچے. اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں. دل جیتنے کا کام کریں، دل چیرنے کا کام نہ کریں. مزاج کی سختی سے بچے، غصے سے بچے، بے جا بیہودہ فضول باتوں سے بچے، خاموشی اختیار کرے. فرمایا من صمت نجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. فرمایا من سکت سلیم ومن سلیم نجا. جو خاموش رہا سلامت رہا اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی. آقا نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. فرمایا بولے تو کیسا بولے؟ کہ اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. ہم عادت بنا لے زبان سے کوئی اہم اور ضروری بات ہو تو ہی بولے ورنہ ہم خاموش رہے. جو جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. اس لیے اگر زبان کی حفاظت کر لی جائے، نظروں کی حفاظت کر لی جائے، گناہوں سے بچا جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے. ہمارا معاشرہ ایسا ہو کہ بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر، اس معاشرے کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو. دیکھو ماشاءاللہ یہ تربیتی مجلس گروپ جو ہے، یہ جو ٹیم ہے ماشاءاللہ بہت اچھی محنت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے. ان سب کے لیے دعا کیجیے. تقریباً سارے نوجوان حضرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اخلاص کے ساتھ دین کا کام لے لے اور یہ اسی طرح بڑے بڑے علماء کو، اللہ والوں کو ہمارے سامنے وہ حاضر کرتے رہے اور ہم ان کی باتیں عمل کی نیت سے سنتے رہیں. ماشاءاللہ یہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر 10 پروگرام جو انہوں نے کیے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور جتنے علماء کرام نے بیانات کی اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائے، جنہوں نے سنے اللہ انہیں بھی قبول فرمائے. اور اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر کسی نے ہماری لنک شیئر کرنے سے کسی نے سن لیا اور اس کے دل پر کوئی بات لگ گئی اور اس نے توبہ کر لی تو انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا. تو یہ آج کی آخری مجلس تھی. اللہ تعالیٰ ساری مجالس کو قبول فرمائے اور آئندہ کل سے بھی 11 سے 20 تک بھی یہ ماشاءاللہ تربیتی مجلس گروپ جو ہے انہوں نے علماء کرام کی، اللہ والوں کی تاریخیں لی ہوئی ہے تو اس میں بھی ہم شرکت کریں، اس کو سننے کی کوشش کریں. یہ 10 دن جو مجلسیں ہوئی اس کا ٹاپک تھا اصلاح معاشرہ. آئندہ کل سے جو 10 دن مجلسیں ہوگی اس کا بنیادی طور پہ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. اس میں مختلف
علماء کرام کے بیانات ہوں گے. جیسا آئندہ کل بھی ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، جو کہ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے اجل خلفاء میں سے ہے، آئندہ کل حضرت کا بیان ہے پہلا. اس میں بھی مختلف علماء کرام کو الگ الگ ٹاپک دیے گئے ہیں. تو آئندہ کل سے بھی یہ 10 بجے مجلس ہوگی، اس کو بھی جو ہے سننے کی کوشش کریں. اور مستورات کی مجلس بھی طے کی گئی ہے 11، 13، 15، 17، 19. اس میں بھی مختلف علماء کرام کے دوپہر میں 4 یا کچھ 4:30 بجے کا وقت ہے، وہ پرچے میں آپ دیکھ لینا. تو اس وقت مجلس شروع ہوگی، اس میں بھی شرکت کی کوشش کرے، آگے دعوت بھی چلائے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اخلاص عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی نسلوں میں اللہ علماء، حفاظ، مشائخ، صاحب نسبت اکابرین اور اللہ اپنے اولیاء پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.